بڑی دیر سے اعلان کیا، 10 بجے کے بعد کس طرح سے ان کو چاند نظر آیا۔ تو یہ تو بچوں والی باتیں ہیں، ہر مسئلے میں اختلاف۔ اسی لیے تو مسلمان آج کفار کی نظروں میں گر گئے ہیں کہ اپنے ہی علماء کے درمیان اختلافات۔ خدا کے لیے اختلاف نہ کریں، آپ اپنے مسلک پر عمل کریں، بے شک آپ کا جو بھی مسلک ہو۔ آپ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ بریلوی ہیں، خواہ اہل حدیث ہیں، خواہ جو بھی ہو اپنے مسلک پر، لیکن ایسے اختلاف تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان میں الحمدللہ حکومت سمیت تمام سارے پاکستان کا ایک ہی رمضان اور ایک روزہ ہوا۔ ہمیں شکر بجا لانا چاہیے اس کے بجائے کہ ہم اختلافات شروع کریں۔ تو اس میں بھی بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ بھئی یہ روزہ صحیح نہیں ہے، یہ یوم الشک تھا۔ ایک بات یاد رکھیں، یوم الشک اس کو کہتے ہیں کہ جب مطلب ابرآلود ہو، 29 شعبان ہو اور بادل چھائے ہوئے ہوں اور کوئی گواہی شہادت نہ آئے، تو پھر کل کا جو ہے روزہ، کل کا دن یوم الشک ہے، یعنی اس میں شک ہے کہ یہ پہلا رمضان ہے، یکم رمضان ہے یا 30 شعبان ہے، تو اس میں شک ہو جاتا ہے، تو اس کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ من صام یوم الذی یشک فیہ فقد عصی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے تو منع کیا، عوام کو منع کیا گیا ہے کہ عوام یہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر روزہ ہوگا، رمضان ہوگا تو ٹھیک، ورنہ نفل تو کہیں نہیں جاتا، نفل تو ہوگا ہی۔ تو یہ ایسا روزہ مکروہ ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو بالکل خالصتاً نفل رکھے تو البتہ ان کے لیے جائز ہے، اس لیے عوام کو اجازت ہی نہیں یوم الشک کے روزے کا، ان کا نیت ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو یوم الشک کا روزہ تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی گواہی نہ آئے، شہادت نہ ہو اور ابرآلود ہو موسم، تو پھر یوم الشک کہلاتا ہے۔ لیکن اگر شہادتیں موصول ہو جائیں تو پھر تو شک ہی ختم ہوا، رمضان کا روزہ ہے، تو پھر تو 29 شعبان کو شعبان ختم ہوا، کل جو ہے جب کسی نے شہادت دے دی، دیکھو یہ کہتے ہیں کہ بڑی دیر سے اعلان کیا، 10 بجے کے بعد کس طرح سے ان کو چاند نظر آیا۔ تو یہ تو بچوں والی باتیں ہیں، بھائی بچوں والی باتیں ہیں۔ یقین کریں مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ اس میں کیوں اختلاف کرتے ہیں آپ، ہر مسئلے میں اختلاف۔ اسی لیے تو مسلمان آج کفار کی نظروں میں گر گئے ہیں کہ اپنے ہی علماء کے درمیان اختلافات۔ خدا کے لیے اختلاف نہ کریں، آپ اپنے مسلک پر عمل کریں، بے شک آپ کا جو بھی مسلک ہو۔ آپ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ بریلوی ہیں، خواہ اہل حدیث ہیں، خواہ جو بھی ہو اپنے مسلک پر، لیکن ایسے اختلافات نہ کرو کہ دنیا میں فساد برپا ہو جائے، مسلمان عوام میں نفرتیں پھیل جائیں کہ بھئی کس عالم کی بات پر عمل کریں۔ تو بات میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، میرا تعلق خود دیوبند سے ہے، الحمدللہ اہل سنت والجماعت دیوبند سے، لیکن کسی بریلوی کو گالیاں نہیں دیتا، اس کا مذاق نہیں اڑاتا۔ اہل حدیث اور غیر مقلدین جو ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اختلافات جو ہیں اپنی جگہ، لیکن ایسا اختلاف نہیں رکھنا چاہیے کہ سارا معاشرہ ہی فساد برپا ہو جائے، اپنے اختلافات میں کھو جائیں ہم۔ تو اختلافات نہ کریں، بالکل صحیح روزہ ہے۔ ہلال کمیٹی نے جو 10 بجے کے بعد اعلان کیا، کیوں؟ اس لیے کہ بھئی شہادتیں آئیں تو ان شہادتوں کو پرکھا جائے گا، یہ شہادت دینے والا کون ہے، آیا یہ شہادت صحیح ہے، اس کو ہم مان لیں یا نہیں، یہ آدمی جو شہادت دے رہا ہے یہ صحیح مسلمان ہے کہ نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب گواہ آتے ہیں تو آپ نے چھان بین تو کرنی ہے نا، اس کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ گواہی دینے کا قابل بھی ہے یا دیوانہ ہے۔ تو 10 بجے کے بعد جب اعلان ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہوتا ہے نا،
اسی وجہ سے 10 بجے کے بعد اعلان ہوا، دیر سے ہوا، کہ بھائی گواہوں کو پرکھا جا رہا تھا، گواہوں کی چھان بین ہو جائے، ورنہ بہاولپور، رحیم یارحان، فیصل آباد، ثوابی، مردان، سب جگہوں سے گواہیاں آئیں، شہادتیں موصول ہوئیں، تو ان کی جانچ پڑتال ہو رہی تھی، اس لیے دیر سے ہوئی۔ تو اس میں خدا کے لیے اختلاف نہ کریں۔ اور ایک اور بات، جو لوگ چاند کو دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بھائی 2 دن کا ہے، ایک روزہ کھا لیا، تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ چاند کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ 2 دن کا ہے یا 3 دن کا ہے۔ یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ بھائی پہلی دن کا بھی بعض اوقات اس کی عمر زیادہ ہو، ظاہر ہے کل کو تو وہ بہت بڑا ہوگا، جب چاند کی عمر زیادہ ہوگی تو وہ کل کو تو ظاہر ہے کہ وہ بڑا نظر آئے گا۔ تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ چاند بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ ایک جگہ خود صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا تھا، صحابہ نے چاند کو دیکھا تو کسی نے کہا کہ یہ پہلے دن کا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ وہ بڑا نظر آ رہا تھا، کیونکہ صحابہ میں اختلاف اس لیے ہوا۔ کسی نے کہا 1 دن کا ہے، کسی نے کہا 2 دن کا ہے، کسی نے کہا 3 دن کا ہے، اختلاف پیدا ہوا۔ تو فیصلہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ یہ چاند پہلے دن کا ہے یا دوسرے کا ہے، تیسرے کا۔ تو حضور کا تعلق تو وہی سے تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فیصلہ فرمایا کہ یہ چاند پہلے ہی رات کی چاند ہے، پہلے دن کا چاند ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی اس میں اختلاف نہ کرو، دیکھنے پر ہے، جب آپ نے دیکھ لیں، ہاں جب 29 کو نظر نہ آئے تو پھر شعبان کے 30 دن پورے کر کے پھر 31 کا تو کوئی نہیں، 31 کا تو اسلامی مہینہ میں کوئی تصور ہی نہیں، یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا۔ تو جب شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے تو ظاہر ہے 31واں تو ہوتا نہیں، تو پھر 1 رمضان آپ شمار کریں گے اور روزہ رکھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمارے تمام باہمی جو اختلافات ہیں، میں آپ کو عاجزانہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ بھائی اختلافات میں لوگوں کو نہ ڈالیں، عوام میں اختلافات اور نفرتیں نہ پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جدھر بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ہمیں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔